نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم فما لكم في المنافقين فئتين. جب منافقوں کا نفاق ظاہر ہو گیا تو بعض مسلمانوں نے تو یہ کہا کہ انہیں سزا ملنی چاہیے، انہیں شہر بدر کرنا چاہیے، اور یہ شہر میں رہ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، انہیں قتل کر دینا چاہیے. اور بعض مسلمانوں نے ان منافقوں کے لیے نرم گوشہ رکھا اور وہ کہنے لگے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو کوشش کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے یہ ہدایت پذیر ہو جائیں. ارشاد فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین. اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں تمہارے دو گروہ بن گئے، دو رائے ہو گئی. واللہ ارکسہم بما کسبوا. حالانکہ اللہ تعالی نے منافقوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے تباہ فرما دیا، اللہ ان سے ناراض ہو گیا. بما کسبوا نفاق، حضور سے نفرت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر سے مسلمانوں کو دور کرنے کی کوشش ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبیاں، اس طرح کے بہت سارے معاملات تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنمی بنا دیا. اس میں وہ منافقین مراد ہیں جن کے دلوں پر مہریں لگا دی گئیں. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے گمراہ کیا تم اسے ہدایت دو؟ یعنی جس سے اللہ ناراض ہو گیا وہ اب کبھی ہدایت پذیر نہیں ہوگا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ. اور جسے اللہ گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. بس ہرگز تم اس کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہ پاؤ گے. اللہ نے انہیں گمراہ کیوں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ان کو ایمان سے محروم کر دیا گیا. یہ منافقین تمہارے دوست نہیں، تمہارے دشمن ہیں. ودو، وہ چاہتے ہیں، لو کاش، تکفرون، تم کافر ہو جاؤ، تم بھی بے ادب ہو جاؤ، کما کفرو، جیسا کہ ان منافقوں نے کفر کیا. یہ تمہیں بھی اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں. فتکونون سواء، تاکہ تم سب ایک ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ. یعنی خود بھی گمراہ ہیں، تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی ملامت کرنے والا، انہیں شرمندہ کرنے والا کوئی باقی نہ رہے. بات تو خیر منافقوں کی ہے، لیکن ضمناً عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ بے حیائی میں مبتلا ہیں وہ بے حیائی کو عام کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ مسلمان حکمراں مسلمانوں کو دین سے دور کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے چاہتے ہیں کہ سب برابر ہو جائیں، پھر کوئی ملامت کرنے والا انہیں باقی نہ رہے، اور وہ پھر خوب کھل کر گناہ کریں اور لوگوں کی شرم ان کے لیے باقی نہ رہے. تو یہ منافقین مسلمانوں کو کافر بنانا چاہتے ہیں. فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ تم سب مل کر برابر ہو جاؤ، ایک جیسے ہو جاؤ. لہذا تم ان منافقوں سے بچ کر رہو، چاہے یہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں، چاہے یہ تمہاری اولاد میں سے ہوں، لیکن جو اللہ کا نہیں یا جو رسول کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں. فلا تتخذوا منہم اولیاء، پس تم انہیں اپنا دوست ہرگز نہ بناؤ. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ توبہ کر کے صحیح معنوں میں مسلمان ہو کر اس کا اظہار بھی کریں، اللہ کی راہ میں وہ ہجرت کریں. یعنی ان کے ایمان، ان کی توبہ کا ظہور ان کے عمل سے ہو. حتیٰ، یہاں تک کہ یہاجروا، وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ منافقین منہ پھیریں، فَخُذُوهُمْ، پس اے حکمرانوں،
اے صاحب اقتدار لوگوں، تا قیامت صاحب اقتدار حکمرانوں کو نصیحت ہے، پس اے مسلمانوں تم ان منافقوں کو پکڑو، وقتلوہم، اور انہیں قتل کر دو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، اور تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ، الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق۔ جب منافقوں کے بارے میں قتل کا حکم آیا، قرآن مجید فقان حمید نے کچھ منافقوں کے لیے رعایت عطا فرمائی۔ اس میں سب سے پہلا ارشاد یہ ہوا کہ وہ منافقین جو ایسی قوم سے ملے ہوئے ہیں کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے، مثلا اس طرح معاہدہ ہے کہ تمہیں بھی امن ہے اور جو تم سے مل جائے اسے بھی امن ہے، تو اب یہ منافقین اس قوم سے مل گئے ہیں، لہذا تم اس معاہدے کی پابندی کرتے ہوئے اس قوم کو تو تم نے امن دیا، یہ منافقین اس قوم سے مل گئے، تو اب منافقوں کو تم فی الحال قتل نہ کرو۔ او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم، یا یہ منافقین تمہارے پاس اپنے سینوں کو قتل و غارت گری سے پاک کر کے آئیں، ان کے سینوں میں، ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے اور سازشیں کرنے کی سکت باقی نہ رہے، تو ایسے منافقوں کو بھی قتل نہ کرو۔ او یقاتلوا قومہم، یا ہوں تو منافق مگر پھر توبہ کر لیں اور اپنی قوم کے خلاف جہاد کریں، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، انہیں قتل نہ کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، ضرور ان منافقوں کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم پر غالب آ جاتے، فَلَقَاتَلُوكُمْ، پھر ضرور وہ تم سے جنگ لڑتے، تمہیں نقصان پہنچاتے، مگر اللہ نے ان کی قوتوں کو توڑ دیا۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، تمہارے خلاف سازشیں نہ کریں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پھر وہ تم سے جنگ نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور وہ تم پر امن کا معاہدہ کریں، تم پر امن کا معاہدہ ڈالیں، یعنی تم سے امن و سلامتی کی بات کریں، تو دوست تو ابھی بھی مت بنانا، مگر اب انہیں قتل مت کرنا۔ فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، پس اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی زیادتی کرنے کا راستہ باقی نہ رکھا، یعنی تم انہیں اب قتل نہ کرنا۔ ستجدون آخرین یریدون، ان قریب تم پاؤ گے دوسرے لوگ جو چاہتے ہیں، ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، کہ تم سے بھی امن حاصل کریں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ یہ منافقوں کی ایک قسم تھی، وہ یہ چاہتے کہ مسلمان بھی خوش رہیں اور کافر بھی خوش رہیں، تاکہ دونوں قوموں سے ہم فوائد حاصل کریں۔ لیکن ان منافقوں کی پوزیشن یہ تھی کہ اگر یہ دیکھتے کہ کافر غلبہ پا رہے ہیں تو کافروں کی سائیڈ پکڑ لیتے اور مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے، لیکن جب دیکھتے کہ دونوں کا پلہ بھاری ہے تو پھر ایسا رویہ اختیار کرتے کہ ایسا محسوس ہو کہ دونوں کے دوست ہیں۔ کلما ردوا الی الفتنہ، جب کبھی ان کی قوم انہیں فتنے کی طرف لوٹاتی ہے اور ان سے مطالبہ کرتی ہے، کافر قوم، کہ تم آؤ ہمارے ساتھ چلو، مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں، ارکسوا فیہا، وہ اس فتنے میں اوندے منہ گر جاتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اصل ان کی محبتیں کافروں سے ہیں، مسلمانوں سے اگر محبت بھی کرتے ہیں تو ڈر کر، مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، مسلمانوں سے فوائد حاصل کرنے کے لیے۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں،
وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تم پر سلامتی کا معاہدہ نہ ڈالیں، تم سے امن کا معاہدہ نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور وہ اپنے ہاتھوں کو تمہارے خلاف نہ روکیں، سازشیں بند نہ کریں، تو ان سازش کرنے والوں کو فَخُذُوهُمْ، تم انہیں پکڑو، وَقُتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کر دو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہی وہ لوگ ہیں ہم نے جن کے خلاف تمہارے لیے واضح غلبہ رکھا، تمہیں اختیار دیا کہ تم ان پر غلبہ پاؤ اور انہیں قتل کر دو۔